اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ جس کے در کے فقیر، جس کی رحمت کے محتاج ہم سمیت کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان، ہدایت کی دعا کے بعد آج رجب کے اس مہینے میں جمعہ کے دن آپ احباب سے اس بیماری کے متعلق، جو بیماری ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے، اس طرح یہ بیماری جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی انسان کی نیکیوں کو، انسان کے اعمال کو، انسان کی اچھے افعال کو جلا کر کے ضائع کر دینے والی بیماری ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم والحسد ان الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب۔ لوگوں، میں تمہیں ایک بیماری کے بارے میں بتاؤں، وہ حسد ہے۔ جب کسی انسان کے اندر وہ پیدا ہو جائے، کسی انسان کو وہ بیماری لگ جائے، اس کی نیکیوں کو اس طرح جلا کر کے ختم کر دیتی ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اور ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کریں۔ معوذتین میں سے پہلی سورہ جو ہے سورہ فلق میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والا جب میرے بارے میں کوئی حسد کرے، میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ بیماری ہے کیا؟ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میرے بھائی کے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس ابھی نہیں آئی، میں کہوں کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت ضائع ہو جائے۔ اس کو یہ نعمت کیوں ملی؟ اس نے گھر بنا لیا، کیسے بنا لیا، کیوں بنا لیا؟ اس کا بیٹا نوکری پہ لگ گیا، کیوں لگ گیا؟ یہ تو اس کے تو جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے، اور یہ کیوں ہو گیا؟ کسی کو ملنے والی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، یہ حسد ہے۔ کسی کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے، آپ اس نعمت کے زوال کی آرزو کریں، یہ حسد ہے۔ آپ یہ سوال کریں کہ کیوں اس کو یہ ملی، یہ حسد ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے پہلا حسد کرنے والا ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آدم کو بنایا، فرشتوں سے کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں اپنی، سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے تکبر بھی کیا، انکار بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، سوال کیا، کیوں بھائی، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے؟ آدم کو کس چیز نے روکا، کیا وجہ ہے؟
اس نے پھر اپنی وجہ بیان کی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ حسد یہی ہوتا ہے کہ بندہ کہے میں بہتر ہوں اور دوسرا کمتر ہے، یہ چیز اس کے پاس نہیں، میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کی تو صلاحیت ہی نہیں ہے اس چیز کے ملنے کی۔ تو وہ بھی شیطان نے کیا کہا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ دوسری جگہ پہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس لیے اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حسد کی وجہ سے مذمت کیا گیا ہوا، دھتکار دیا گیا اللہ تعالیٰ کے در سے، اور وہاں سے اسے نکال دیا گیا۔ فَاہْبِطْ مِنْهَا، نکل یہاں سے، نکل جا یہاں سے، تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، حسد کرنے والے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ اس نے یہ معاملہ کیا، مہلت بھی طلب کر لی، اب یہ تیری نسل میں بھی ایسا چلائے گا۔ اس نے خود اعلان کیا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے ان کو ورگلانے کی کوشش کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، انہیں پھسلاؤں گا، بہلاؤں گا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اب حسد کی چنگاری اس کے دل میں، وہ اپنی نفرت، اپنا حسد لے کر کے چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے 2 عطا کیے، اور ان دونوں سے کہا قربانی اللہ کے نام پر پیش کرو۔ سورہ مائدہ میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، دونوں سے کہا قربانی کرو اللہ کے نام پر۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب دوسرے کی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی اللہ نے کیوں قبول نہیں کی۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے اندر کمی کوتاہی دیکھوں، جس کمی کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، یہ سوچنا چاہیے تھا اسے۔ الٹا غصے میں آ کر کے، حسد میں آ کر کے اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی اللہ نے کیوں قبول کر لی؟ بھائی نے جواب دیا، میرے بھائی، اللہ تقوی کی بنیاد پر اعمال کو پسند کرتے ہیں، اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھ کہ تیرے اس عمل میں تقوی کی کمی ہے، اپنی کمی کو پورا کر، اللہ تیری قربانی بھی قبول کریں گے۔ لیکن یہ حسد کی آگ ایسی اس کے اندر لگی، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے قتل کر دیا واقعتاً اپنے بھائی کو۔ یہ حابیل و قابیل کا قصہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلا قتل کائنات میں حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا صرف حسد کی وجہ سے کہ اس کا عمل اللہ نے کیوں قبول کیا ہے، میرا کیوں نہیں کیا گیا، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلے آئیے، سیدنا یوسف علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ میں نے جب معراج میں ان کو دیکھا، فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف کو عطا کیا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی تعریف کر رہے ہیں کہ واقعی بہت خوبصورت تھے۔ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ چاند ستارے 11 سجدے میں ہیں۔ باپ سے خواب بیان کیا، ابا جان میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، یعقوب علیہ السلام سے۔ اور یہ سلسلہ بڑا خوبصورت ہے، آقا کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، مسلسل چاروں انبیاء کرام۔ یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان حضرت اسرائیل سے
یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. مگر بیٹا اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرنا، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس واقعے کو، اس خواب کو بیان نہ کرنا، خاص طور پہ اپنے بھائیوں میں، کہیں حسد کی چنگاری نہ ان میں آ جائے. لیکن بھائیوں میں حسد کی چنگاری آ گئی. انہوں نے کہا ابا جان جب بھی بات ہوتی ہے تو یوسف، جب بھی بات ہوتی ہے تو یوسف، جب بھی کوئی پیغام ہوتا ہے تو یوسف، ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ابا جان کی نظروں میں یوسف ہی یوسف سب کچھ. یوسف کو منظر نامے سے ہٹا دو، دائیں کر بائیں کرو اسے کہیں، تاکہ ہم نظر آ سکیں. باپ کی نظر میں چہیتا ہونا بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاری پیدا کر گیا. کیا کیا انہوں نے جتن کیے، قتل کر دیں اس کو، کنویں میں پھینک دیں، کہیں دور چھوڑ آئیں اس کو کہ واپس نہ آ سکے. کنویں میں پھینک کر کے چلے آئے. باپ سے کہا ابا جان آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہم شکار پہ جا رہے ہیں، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، یہ بھی کھیلے گا، کھلی آب و ہوا ہوگی، جائے گا ہمارے ساتھ. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکار پہ دور نکل جاؤ اور یہ چھوٹا ہے، کوئی بھیڑیا کوئی درندہ آ کر کے اسے قتل نہ کر دے. انہیں نہیں ابا جان ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے، ہم ایک پوری جماعت، پورا جتھا، یہ 10-11 بھائی ہوں اور ان میں آ کر کے کوئی درندہ ایسے کر جائے، یہ ہو سکتا ہے. لے کے چلے گئے، کنویں میں پھینک دیا. اب دیکھ لیں یہاں تھوڑا سا ایک نتیجہ بھی اپنے سامنے لاتے چلے جائیں کہ حسد کرنے والوں کا انجام تو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوا، لیکن جن سے حسد کیا گیا اللہ نے ان کی حفاظتیں بھی کی اور انہیں عزتیں بھی عطا کی. شیطان دیکھ لیں رسوا ہو گیا نا. ہم لمحہ لمحہ ہم شیطان کو دھتکارتے ہیں. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب قاتل تھا، آخر تک آقا فرماتے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے گناہ کا حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حسد کیا ان سے، کنویں میں پھینک دیا. اب وہ سوچ رہے تھے کہ ہم باپ کی نظروں سے ہٹا کر کے باپ کی نظروں میں ہمارا مقام بن جائے گا. بکتے ہوئے مصر میں پہنچے، آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. گھر بار چھوٹ گیا، والدین چھوٹ گئے، علاقہ چھوٹ گیا، دیار غیر میں چلے گئے، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی لمبی ایک معاملہ. قید کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سرداری کے تاج یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھے. سرداری کے تاج ان کے سر پہ یوسف علیہ السلام کے رکھے. اور وہی بھائی جو اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے، ایک دن مجبور ہو کر کے اسی یوسف کے سامنے آئے. بھوک پڑ گئی، افلاس تھا، قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، اناج نہیں ہو رہا، کنعان میں غلے کی نایابی ہو گئی. پتہ چلا کہ مصر میں ہے، یہی جو اب غزہ ہے یہی راستہ تھا، یہ غزہ کا یہی راستہ تھا کنعان سے مصر آنے کے لیے. ابا جان سے اجازت لی، 10 بھائی نکلے اور آئے. یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں میں پھینکا ہے وہ یہاں آج وزارتوں پہ بیٹھا ہوا ہے. ان کے تو خیال میں بھی نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے. اب آئے، آ کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارے علاقے میں قحط ہے، آپ کے پاس غلہ ہے، ہمارے بچے ہیں بھوکے ہیں، ہم پر صدقہ کیجئے، کچھ اناج دے دیجئے، قیمت لے لیجئے. یوسف علیہ السلام کو پھر رحم آیا اپنے بھائیوں پر.
غلہ بھی دے دیا ان کو، اور جو قیمت وہ لے کر کے آئے تھے وہ بھی انہی کے بوروں میں واپس رکھوا دی، بھائیوں کو نہیں پتہ چلنے دیا۔ کہا ہیں تو میرے بھائی۔ یہ ہوتی اعلیٰ ظرفی، یہ آپ کا روشن کردار ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے لے انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا نا، اب بدلہ لینے کا موقع آ گیا ہے۔ نہیں، بدلہ کتنا خوبصورت لیا بدلہ لیا، لیکن کتنا خوبصورت لیا کہ بھائی اناج مانگنے کے لیے آئے، جو قیمت دی اناج بھی دے دیا اور قیمت بھی بوروں کے اندر رکھ دی کہ گھر میں جا کے کھولیں گے تو انہیں پتہ چلے، یہاں میرے سامنے ان کی نظریں میرے سامنے جھک جائیں گی۔ میں ایسا نہیں چاہتا، ہیں تو میرے بھائی نا، ہے تو میرے باپ کا خون نا، یہ شرمندہ ہوں میرے سامنے، میں نہیں چاہتا۔ چلے گئے، اناج لے کر کے واپس پہنچے، جا کر کے جب کھولا تو ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے ابا جی یہ دیکھیں کیسا بہترین بادشاہ ہے، اناج بھی دے دیا اور ہماری قیمت بھی ہمیں واپس کر دی ہے۔ بہرحال یہ 3 مرتبہ پھر گئے، پھر پتہ چلا انہیں، جب یوسف علیہ السلام نے باتیں کچھ کیں تو کہنے لگے کیا تو یوسف ہے؟ انت یوسف؟ تو یوسف تو نہیں ہے۔ باتیں سن کے یوسف علیہ السلام کے کہنے لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ پھر بھائیوں کو پتہ چلا ہے، پھر کہا ابا جان کو بھی لے کر کے آؤ۔ بھائیوں نے پہلے یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی، ابا جان ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کا سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو ہمیں معاف کر دے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے بھی معافی طلب کی انہوں نے۔ یہ حسد انسان کو اس نہج پہ لے جاتا ہے۔ پھر آگے چلے آئیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہاں بہت سارے لوگوں کی نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کی سرداری کو کیسے قبول کر لیں کہ ہم خود سردار ہیں۔ کہتے ہیں کہ طائف کے کسی بڑے سردار کو مل جاتی، کسی اور سردار کو مل جاتی، ایک یتیم کے سر پہ اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج رکھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم مجھ کو بتلاؤ گے کہ میں نے کس کو نبوت دینی ہے، کس پر اپنی رحمت کرنی ہے اور کس پر نہیں کرنی؟ تم فیصلہ کرو گے، یہ فیصلے میرے ہیں۔ اور حسد اصل میں یہی بیماری ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے فیصلے انسان اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ کو بتلاؤ گے کہ میں نے کس پر اپنی رحمت کرنی ہے۔ حسد کی وجہ سے مکے کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرنے سے رک گئے۔ ابو جہل نے کہا بھی، بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے کھانے کھلائے، انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا، ہم نے کیا، انہوں نے یہ خیر کا کام کیا، ہم نے کیا۔ آج ان میں سے ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ ہماری تو چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ اس سے چلے آئیے آگے، یہود اپنا اصل علاقہ چھوڑ کر کے مدینے کے قریب آ کر کے آباد ہوئے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ یہودیوں کا اصل علاقہ تو کنعان کا، فلسطین اور اسرائیل کا یہ علاقہ تھا۔ مدینے کے قریب آ کر کے ان کے آنے کی جو بڑے 3 قبیلے یہودیوں کے آئے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور خیبر کے یہودی یہاں کیوں آئے؟ 2 وجوہات اس کی تھی۔ ایک تو جب بخت نصر نے ان کو مارا، بہت مارا، ٹائٹس رومی نے، جب وہ عیسائی ہوا اور یہودیوں کو مار مار کے اس نے بھگا دیا یہاں سے اور قیدی بنا کر کے لے آیا کچھ، تو وہاں سے جو یہودی بھاگے ان میں سے کچھ قبیلے یہاں آ کر کے آباد ہوئے۔ 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ٹائٹس رومی نے انہیں مار مار کے اس علاقے سے بے دخل کر دیا تھا، یہودیوں کو۔
اور پھر عیسائیوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو لیا تھا۔ بہرحال دوسری وجہ یہودیوں کے یہاں آباد ہونے کی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کا علاقہ یہ ہے، جو اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے وہ سنتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کا علاقہ یہ ہوگا، اس وجہ سے یہاں آئے وہ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، نبوت کا اعلان ہوا، یہ بات پھیلنی شروع ہوئی، ان لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکہ المکرمہ میں یہودی مدینے سے سوال بھیجتے تھے، یہ پوچھو، یہ پوچھو ان سے، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ اور آج جمعہ ہے، ہم سب نے الحمدللہ سورۃ کہف پڑھی ہوگی۔ یہ سورۃ کہف بھی ان یہودیوں کے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ وہ پوچھتے تھے اصحاب کہف کون ہیں، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہیں، اور ساتھ یہودی مکے والوں سے کہتے یہ سوال پوچھو، اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو جواب دیں گے، اگر اللہ کے نبی نہیں ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سوال آئے، اللہ تعالیٰ نے جواب عطا کر دیے، سورہ کہف اتار دی، لو تمہارے یہ سوال ہیں، یہ ان کے جواب ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حقیقت سامنے آ گئی، مان لیتے، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانا۔ اب بات تو روشن ہو گئی تھی یہودیوں کے لیے بھی، اتنی روشن ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب، آپ کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنی سکی اولاد کو پہچانتا ہے۔ انہیں شک نہیں ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کو جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں۔ کیوں نہیں مان رہے؟ یحسدون الناس، ان میں حسد آ گیا ہے، حسد آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بنی، آقا کریم علیہ السلام کی بیوی بنی، ہماری ماں بنی، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بڑی چہیتی تھی، میرے ابا جان حیی بن اخطب بہت بڑے عالم اور بڑے سردار تھے یہودیوں کے، اور میرے چچا یاسر مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دن میں گھر میں گھوم پھر رہی ہوں، نہ مجھے ابا جان نظر آ رہے، نہ چچا جان نظر آ رہے۔ شام ہو گئی، سارا دن نظر ہی نہیں آئے۔ میں پریشان ہوئی کہ نہ ابا جان آج نظر آئے، نہ چچا نظر آئے۔ شام کو ابا اور چچا آئے، دونوں تھکے ہوئے تھے، جیسے سفر سے واپس آئے ہوں۔ میں ان کے پاس گئی، لیکن انہوں نے میری طرف دھیان نہیں دیا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میرے چچا نے میرے ابا سے پوچھا، دونوں یہودی عالم ہیں، کہنے لگے بھائی جی کیا خیال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کہا اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر مان لو ان کی نبوت کو۔ کہنے لگا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں بھی حسد آ گیا اس کے اندر کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ بنو اسحاق میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی آئیں گے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ حسد یہود میں پیدا ہوا، اور ایسا ہی قریب قریب حسد عیسائیت میں آیا۔ نجران کا ایک بہت بڑا پادریوں کا وفد آیا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گفتگو ہوتی رہی، کتنے دن رہا وہ وفد، سوالات ہوتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں سوال آتے گئے۔ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ان کے جواب عطا کرتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے، لیکن ان عیسائیوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک دن وہ آپس میں پادری گفتگو کر رہے ہیں، ایک پادری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیا، تو بڑے پادری نے اس کو ڈانٹ دیا، اوے ایسی بات نہ کر۔ کہا آپ کو ان کی بڑا لحاظ آ رہا ہے؟ کہا خدا کی قسم وہ سچے رسول ہیں۔ کہا پھر مان لو۔ کہا یہ جو حکومت کی طرف سے جاگیریں ملی ہیں نا ہمارے گرجا گھروں کے نام پر ہمیں، اور یہ جو ٹھاٹ باٹ ہے نا رومن امپائر کی طرف سے، وہ عیسائی بادشاہ ہم سے سارا کچھ چھین لے گا۔ پھر یہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی، یہ ٹھاٹ باٹ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہم اس وجہ سے اسلام نہیں قبول کر رہے۔
تو حسد جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے انسان کو. جہاں حسد عبداللہ ابن ابی کیا چیز تھی. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت سعد بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر کے، یہ بھی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے شاید گدھے کی سواری جو ہے وہ معیوب سواری سمجھی جاتی ہے، حالانکہ انبیاء کرام کی سواری رہی ہے. یہ بھی خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر سوار ہوئے. اور قرآن کریم میں تو ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ بھی ہے نا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ہمارا ایک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزرا تو وہ وہاں پر بھی وہ گدھے پر سوار تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر کے حضرت سعد کی بیمار پرسی کرنے گئے. اب سعد صحابہ کرام پیدل چل رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں. اب لوگوں کے پیدل چلنے سے اور گدھے کے چلنے سے تھوڑی تھوڑی دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے. ایک چوراہے پر عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے ناک کو یوں کپڑے سے ڈھانپ لیا. کہنے لگا کیوں ہم پہ گرد و غبار پھینک رہے ہو؟ آپ وہیں پہ رہا کریں، مسجد میں کوئی آئے گا آپ کی بات سن لیا کرے گا. آپ صحابہ کرام کو اس کے لب و لہجے نے بڑی تکلیف دی کہ یہ کس لہجے میں آقا سے بات کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوڑو بھائی، ہم جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں. چلے گئے. جب صحابی کے پاس بیٹھے، جن حضرت سعد کے پاس بیمار پرسی کی باتیں کرتے کرتے، صحابہ نے کہا جی ایک بندہ اس طرح کا راستے میں وہ بیٹھا، اس نے بڑی بدتمیزی سے بات کی ہے. تو وہاں پر حضرت اسید کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے گا. اصل میں اس میں حسد کی چنگاری پیدا ہو گئی. بھئی کیوں؟ کس بات کا حسد عبداللہ بن ابی میں پیدا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں مدینے میں دو بڑے قبیلے رہتے ہیں، اوس اور خزرج. یہ آپس میں بڑے لڑتے تھے. پھر ان میں بہت لمبی لڑائی کے بعد صلح ہو گئی اور ایک وقت آیا کہ دونوں قبیلوں نے سوچا کہ ہمیں عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لینا چاہیے. یعنی مدینہ، پورا مدینہ شہر جو ہے، یثرب شہر جو ہے، اس کا حاکم اعلیٰ عبداللہ بن ابی کو بنا لیا جائے. اس کا تاج تیار ہو گیا، تاج تیار کر لیا گیا، لیکن ابھی وہ سرمنی ہونی تھی، تقریب ہونی تھی. اس سے پہلے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اس کی سرداری ختم ہو گئی، آپ کی سرداری آباد ہو گئی. آپ کا ڈیرا مسجد نبوی آباد ہو گیا، اس کا ڈیرا ویران ہو گیا. اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا ہے. حسد پیدا ہو گیا اس کے دل میں. اور جب دنیا سے گیا تو آقا نے جنازہ بھی پڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا تصلی علیہم، آج کے بعد کسی ایسے بندے کا جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھانا. ولا تقم علی قبرہ احدا، اور ایسے کسی بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا بھی نہیں کرنی ایسے. یہ حسد خورے بندوں کے لیے کہ کسی پر کوئی نعمت مل جائے، کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر دیں. انسان نعمتوں کے زوال نہیں، کسی کو کوئی چیز ملے تو دعا دو اس کو، حسد نہیں کرو، دعا دو اللہ تجھے برکت دے اس چیز کو اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نیا سوٹ پہنا دیکھتے، نئے کپڑے پہنے کسی صحابی نے تو سامنے آتا تو آقا کیا دعا دیتے اس کو؟ تو تعریف کی ہوئی زندگی گزارے، تعریف کی ہوئی زندگی گزارے تو، اور یہ لباس اللہ تجھے ہنڈانا نصیب کرے، استعمال کرنا نصیب کرے. اور جب تیرا دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کرے. یہ تین الفاظ کے ساتھ آقا کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھتے تو دعا دیتے تھے، کسی کی سواری اچھی دیکھتے تو دعا دیتے، کسی کا گھر اچھا دیکھتے تو دعا. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہنو، صاف ستھری زندگی گزارو. اور کسی کو نعمت ملے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے برکت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ
یہ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتا ہے اسے بھی خیر عطا فرما، اسے بھی بھلائی عطا فرما۔ کسی کا گھر، کسی کی دکان، کسی کی گاڑی دیکھ کر کے حسد میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کی قسمت میں کرے، اللہ اس سے بھی بہتر اس کو عطا فرمائے۔ کسی نے چھوٹی گاڑی لی ہے، یا اللہ اسے اور بڑی دے، یار ہماری جیب سے جانی ہے، اللہ نے دینی ہے، آپ کی جیب سے جانی ہے تو دعا دیں کسی کو۔ اللہ نے کسی کے پاس گھر کسی نے بنا لیا ہے تو وہ آپ کے پیسوں کا تو نہیں بنایا نا، اس نے، اللہ نے اسے دیا، اس نے بنایا ہے، تو آپ اپنے اندر کیوں جلن محسوس کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ اس کی تو یار فلاں کی تو دکانیں بن گئی ہیں، اس کا تو کاروبار بن گیا ہے، اس کا بیٹا تو فلاں جاب پہ لگ گیا ہے، اس کو لوگ بڑا پوچھتے ہیں۔ یار یہ عزت کی بات ہے، اگر کوئی کسی کا احترام کرتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ عرب لوگوں میں ہے اب بھی، وہ کسی کو دیکھتے ہیں نعمت تو وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ لک، وہ فوراً ایسی دعائیں کرتے ہیں اور ہم جل بھن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، جلنا نہیں ہے، کسی کو ملنے والی نعمت پر خوش ہونا ہے۔ کیوں؟ انسان نیکیاں کرتا ہے بڑی محنت کے ساتھ، ٹھنڈی شب ٹھنڈی، رات ٹھنڈی ہے، صبح اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر پڑھ لی ہے، اور میں جب حسد کرنے لگا تو میری فجر اس کے کھاتے میں چلے گی، میرے پاس کیا رہا؟ سخت سردی میں چل کے عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آیا ہوں، نماز پڑھی ہے، میرے دل میں کسی کے متعلق حسد آ گیا ہے، میری نماز تو ضائع ہو گئی۔ جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کیجئے، ان نیکیوں کو بچائیے، محفوظ رکھیے۔ محنت کر کے، کمائی کر کے آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کسی بہن بھائی کے بارے میں حسد آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی معاملہ، اور ہم اپنی اولادوں کی تربیت بھی غالباً کہیں نہ کہیں غلط کر رہے ہیں۔ وہ تیرے مارکس کتنے آگے، تیری پھپھو کی بیٹی کے دیکھ، اپنے چچا کے بیٹے کے دیکھ، تایا کے بیٹے، وہ پڑھائی میں کیسے، تو کیسا نالائق۔ یہ ہم ان کے دلوں میں بھی حسد کی چنگاری پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم غلط معاملہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بھی۔ فلاں کہاں پہنچ گیا اور تو کہاں پہ بیٹھا ہے، میری اولاد تو ہے ہی ایسی، فلاں کی اولاد دیکھو، فلاں کی دیکھو، فلاں کی دیکھو، فلاں کی دیکھو۔ اور خاص طور پہ والدین کو بڑا محتاط الفاظ کا استعمال اولاد کے سامنے کرنا چاہیے۔ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باپ کو خاص طور پر، کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اولاد کے حق میں دعا ہی کرو، جب بھی کرو، جب بھی کرو دعا کرو۔ محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف چلتا گیا۔ آج ہماری گفتگو تھی ایسی ایک بیماری جو انسان کے اعمال کو دیمک کی طرح ضائع کر دیتی ہے، چاٹ دیتی ہے، وہ حسد کی بیماری ہے۔ آپ کے کیے ہوئے اعمال سارے کے سارے عقارت، سارے ضائع۔ جس طرح لکڑی کو دیمک لگ جائے تو وہ خراب، ضائع، برباد ہو جاتی ہے، لوہے کو زنگ لگے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایاکم والحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب۔ لوگوں آگاہ رہو اس بیماری سے جس کا نام حسد ہے۔ یہ انسان کی نیکیوں کو یوں جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر کے راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ سب سے پہلے شیطان میں حسد پیدا ہوا، برباد ہوا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قربانی اللہ کے نام پر کرتے ہیں، ایک کی قربانی کو اللہ قبول کرتے، دوسری کی نہیں قبول کی جاتی۔ حسد پیدا ہوتا ہے، اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، برباد ہو گیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا، خود برباد ہوئے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مقام عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان مخالفت کر رہا ہے حسد کی وجہ سے، یہودی قبول نہیں کر رہے حسد کی وجہ سے، عیسائی قبول نہیں کر رہے حسد کی وجہ سے۔
منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ قائم کھڑا ہو جاتا ہے صرف حسد کی وجہ سے۔ اس بیماری سے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی انشاءاللہ بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ کسی کو، اور یہ حسد ہوتا کیا ہے؟ کسی کو ملنے والی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، کسی کے عروج کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرنا کہ یہ زوال میں کیوں نہیں مبتلا ہوتا، اس کا سورج نصف النہار پہ کیوں ہے، اس کی عزت کا، اس کی دولت کا، اس کے مال کا، عنایات کا سورج نصف النہار پہ ہے، یہ زوال میں کیوں نہیں جاتا؟ کسی کی نعمتوں کے زوال کی خواہش کرنا یہ حسد ہے۔ تو ہم نے کسی بہن، کسی بھائی، کسی دوست، کسی محلے والے کو اللہ نعمتیں عطا کرے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو دعا دینی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، حسد نہیں کرنا۔ کسی کی نعمتوں کے زوال کی خواہش اپنے دل میں نہیں آنے دینی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے، خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو ان راہوں کا راہی بنائے جو راہیں جنت کی طرف جانے والی ہیں۔ جہنم کی راہوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، جو مقروض ہیں مالک ان کے قرضوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اس مملکت خداداد کی حفاظت فرمائیں، ہم پر ایسے حکمران لائیں جو انسانیت پر رحم کرنے والے ہوں۔ اے مالک و مولا ایسے حکمران ہمیں عطا فرما جو انسانیت پر رحم کرنے والے ہوں، مالک و مولا جو تیرا تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ اے مولا کریم ایسے حکمران عطا فرما جن کے دل میں تیرا تقوی ہو، ایسے حکمران ہمیں عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک فرما، حسد سے پاک فرما، بغض سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، نور قرآن، نور ایمان سے ہم سب کے دلوں کو مزین فرما۔ قولوا قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر